اس لیے زبور نبی کو جب یہ مکاشفہ ملا داؤد تو یہ کہتا ہے کہ اندھیرا اور اجالا بھی تیری نظر میں کیا ہے؟ تو خوشخبری سنیں گے، گڈ نیوز سنیں گے، تم دنیا کے ہاللیلویا، اور جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ، تو یاد رکھیے کہ ہم اندھیرا اجالا صرف وقت کی میعاد کو کہتے ہیں. ہم اجالا اس کو کہتے ہیں جب صبح سورج نکل جاتا ہے اور شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اجالا رہا سارا دن، روشنی رہی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اندھیرا ہو گیا. لیکن یاد رکھیے وہ صرف کچھ علاقوں میں، دنیا کے کچھ ایریاز میں اندھیرا ہوا، کسی دوسری جگہ پہ کیا ہو گیا؟ اجالا ہو گیا. تو یہ ایسے ہمارے، کیونکہ ہم ٹائم اینڈ سپیس میں، زمان و مکان میں رہتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد، اور یہ دن اور رات چینج ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ روح کے عالم میں اندھیرا، میرے ساتھ رہیے، روح کے عالم میں اندھیرا نہیں ہے. تو جو روح ہے، خدا روح ہے، اس کے نزدیک اندھیرا اور اجالا یکساں ہے. یکساں کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہاں صرف نور ہی نور ہے. سو خدا کے لوگوں، اگر آپ نور میں رہتے ہیں، اگر آپ نور کے ساتھ وصل کیے گئے، اور اگر آپ نور ہیں تو پھر اندھیرا نہیں ہے. اندھیرے کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں لائٹ نہیں ہے. ہم اندھیرا اس کو کہتے ہیں جب روشنی نہیں ہوتی، جب رات ہو جاتی تو ہم اس کو اندھیرا کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ایک جو چراغ ہے وہ روشنی میں، وہ گھپ اندھیرا بھی ہو وہاں بھی جل رہا تو وہاں پہ بھی روشنی ہوتی ہے. تو خدا کے لوگوں، آپ دنیا کے نور ہیں، آپ اندھیرے میں نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے سبب سے کسی جگہ پہ اندھیرا ہو سکتا ہے. سو یاد رکھیے، اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اندھیرا اور اجالا میری نظر میں ہاللیلویا، کیونکہ میں کسی اندھیرے پر بلیو نہیں کرتا. بائبل میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سورج، چاند، سورج، ستارے یہ سب کچھ نہیں تھا، خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. گہراؤں کے اوپر کیا تھا؟ اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی خدا کی روح پانیوں کی سطح پر کیا کر رہی تھی؟ جنبش کر رہی تھی. اور جب وہ جنبش کر رہی تھی تو پھر اس نے ہر ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کے مقام پہ ٹھہرا دیا. خدا کے لوگوں، آپ اسی شکل اور صورت اور شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اس لیے آرڈر کیجئے، آرڈر کیجئے، آرڈر کیجئے، اور اس اندھیرے پر غالب آئیے. ہاللیلویا. سو اندھیرا اور اجالا اس کی نظر میں یکساں ہے، اور جو کوئی نور کی پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ روشن زندگی کا نور پائے گا. اور یاد رکھیے کہ ایک تو نور روشنی ہے، لیکن ایک زندگی کا نور ہے. زندگی کا نور ہے. کچھ ایسی بھی زندگیاں ہیں جس کے بارے میں زبور نویس اور ایوب بھی کہتا ہے کہ وہ پتال میں چلی گئی، وہ گہری تاریکی میں، اندھیرے میں چلی گئی، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. لیکن یاد رکھیے مقدسین ہمیشہ آفتاب صداقت کی مانند روشن رہیں گے. وہ اس دنیا میں رہیں یا جہاں پہ بھی رہیں، وہ روشن ستارے ہیں، وہ روشن ہیں، کیونکہ وہ نور سے وابستہ ہے. ان کی روشنی، جیسے کہ ہماری سائنس کہتی ہے کہ جو سورج ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور پھر چمکتا ہے. اسی طرح اور بھی شاید بہت سارے پلانٹ یا بہت ساری جگہوں پہ سورج روشنی دیتا ہے. اس کی وجہ سے وہ، اس سبب سے جب سورج اس سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھیرا ہو جاتا ہے وہاں پہ. یاد رکھیے کہ ہمارا جو روشنی کا منبع ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، تو ہم اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے اس کی روشنی آتی ہے. تو نہ تو وہ چھپتا ہے، نہ ہی جیسے زبور نویس کہتا میں کہاں چھپ جاؤں، پتال میں چلا جاؤں تو وہاں پہ بھی ہے، آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں پہ بھی ہے، اگر پر لگا کر مشرق یا کسی اور طرف چلا جاؤں تو وہاں پہ بھی ہے. میں تیری حضوری سے چھپ کر کہیں بھی جا نہیں سکتا. اس لیے خدا کے لوگوں، مقدسو، ایمانداروں، آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ آپ نور کے ساتھ ہیں، نور کے فرزند ہیں. آمین. آئیے میرے ساتھ نکالیے پطرس رسول کا خط،
نئے عہد نامہ میں سے صفحہ نمبر 230 ہے میرے پاس بائبل میں. پطرس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا چوتھا باب. آج ہم پطرس رسول کے خط کا تھوڑا ریویو کریں گے. پطرس رسول کا پہلا خط نئے عہد نامہ میں سے پیج نمبر 230 ہے. اس کا چوتھا باب ہے اور اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. غور سے سنیے گا. پس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق. خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. آمین. آپ کو پتا ہے پطرس کون تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہم اگر ایک سنڈے اسکول کے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بتا دے گا کہ پطرس کون تھا. پطرس پیشے کے اعتبار سے ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑنے والا تھا، اور اس کے باپ کا نام آئی تھنک نہیں یہاں مینشن نہیں ہے. تو پطرس جو ہے یسوع مسیح کا ایک جوشیلا شاگرد تھا، اور سب سے پہلا جو اس کا بھائی اندریاس تھا جو یسوع مسیح کا شاگرد بنا، اسی نے اپنے بھائی کو مسیح سے متعارف کروایا تھا. اس کا انٹروڈکشن اس کے بھائی اندریاس نے کروایا تھا، اور اس نے کہا تھا ہم کو ایک مسیح مل گیا. تو پطرس کو اس کا بھائی اندریاس لے کے آیا تھا. تو پطرس جو ہے 12 شاگردوں میں ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا. اس کی اپنی ایک پرسنالٹی تھی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جوشیلا تھا. اور اگر ہم مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل کے کو پڑھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے، ماہرین بائبل یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ پطرس نے لکھوائی ہے تو اس میں وہ لفظ فل فور کرتا ہے، تو اس سے وہ یہ زیوم کرتے ہیں، یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس کی جلد بازی یا اس کی جو تیز طبیعت تھی، اور پھر غصے والا بھی شخص تھا. تو اس طریقے سے شخص تھا. اچھا، یہ وہ شخص تھا جو یسوع مسیح کے ساتھ رہا جب سے شاگرد چنے گئے رہا، اور اینڈ پہ یہی وہ شخص تھا جس نے یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا تھا. میں یہ باتیں آپ کو بات کروا کے تو میں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہید باندھ رہا ہوں کہ پطرس رسول کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو شیلا شاگرد تھا، جب 2 کر کے شاگردوں کو بھیجا گیا تو یہ بھی ان میں تھا، اس معجزات کیے، اور پھر یہی فخر کرتا، اور یہی شخص تھا، یہ پطرس رسول ہی تھا جس پر پہلی دفعہ مکاشفہ ہوا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں تو پطرس ہے، اس لیے میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. پطرس سے نہیں کہہ رہا تھا. تو جب ہم اس کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا پتھر اور بڑا پتھر جو ہے، ابھی کل خدا کے خادم کو بتا رہے تھے. بات یہ نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی پطرس ہے جس کو روح القدس کا مکاشفہ بھی ہوا، جو جذباتی بھی ہوا، جو عام طور پہ چلتا پھرتا رہا، جس کے یہ بھی ذکر ہے بیان انجیل میں کہ اس کی ساس کو تب چڑھی ہوئی تھی اور اس کو یسوع مسیح نے ان کے گھر میں معجزہ کیا تھا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی جب تب اس پہ سے اتر گئی تھی. اور یہی شخص تھا جس نے یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا تھا، اور اس نے فخری انداز سے کہا تھا کہ اے مسیح، اے خدا میں ربی، اے استاد، اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو میں مروں گا. لیکن یسوع مسیح نے کہا میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی مرغ بانگ نہ دے گا جب تو 3 بار میرا انکار کر چکے گا. اچھا، یہ ساری بیک گراؤنڈ سے ہمیں لگتا ہے کہ پطرس عام سا ایک بندہ ہے، ایک عام سا بندہ ہے. یسوع مسیح نے اسے چنا، اسے لیا، اس سے مسٹیکس ہو رہی ہیں، اور شاید اگر ہم آج کے دور میں کلیسیا اعتبار سے، اگر ہم عقیدت سے باہر آ کر اس کو سمجھیں نا، اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ چونکہ وہ خدا کا رسول ہے، وہ تو خدا نے چنا، وہ خدا کا شاگرد، یسوع مسیح کا شاگرد تھا اور یہ سب کچھ، اگر ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں تو ایک عام سا شخص دکھائی دیتا ہے. عام شخص ہے جس سے مسٹیک ہو رہی ہے، جو عام خدمت کر رہا ہے، جو جذباتی ہو جاتا ہے، جو غصے میں آتا ہے، اور جس نے زندگی کے مالک کا کیا کر دیا؟ انکار بھی کر دیا. یہ بہت بڑی، چلو باقی باتیں تو قابل قبول ہے، لیکن یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اس نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا.
اب یسوع کے ساتھ رہا، یسوع کی باتیں سنی، یسوع کی ٹیچنگ اس نے سنی، لیکن اس کے بعد وہ شخص خود ایک ٹیچر ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جو عام ہے، جو جذباتی ہے، جو مسٹیک کر رہا ہے، جو انکار کر رہا ہے، لیکن اب جب ہم اس کا خط پڑھیں گے تو وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ جو خدا کے لوگ ہیں، آپ جو ایماندار ہیں، آپ جو مقدسین ہیں، آپ اپنے آپ کو کس لیول کا سمجھتے ہیں؟ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں میں پطرس کے معیار کا نہیں ہو سکتا، نہیں وہ تو خاص بندہ، میں یوحنا رسول کا معیار کا نہیں ہو سکتا، نہیں تو وہ بڑا خاص بندہ، میں پالوس رسول جیسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بھائی خدا کا پہنچا ہوا بندہ۔ ایون دو کہ چلو یہ تو بائبل کے اندر مقدسین رسولوں کے نام ہیں، ہم تو عام کوئی سینٹ دنیا میں کوئی بھلے وہ مر گیا ہو اس کے بارے میں نہیں اس جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کے لوگوں، مقدسو، ایمانداروں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، جہاں وہ ہے جس کا دن دیکھنے کا ابراہیم مشتاق تھا، تو اس نے کہا تم سب میری مانند، میرے ساتھ، میرے بدن کا حصہ، تو پھر باقی ساری چیزیں تو بہت پیچھے رہ گئی۔ جب زندگی کا مالک کہہ رہا ہے کہ تم میرے بدن کا حصہ ہو، تم میری کلیسیا ہو، تم میرے ساتھ جڑ گئے ہو، تم میرے ساتھ انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوستہ ہو گئے ہو، تو باقی سین مقدسین یہ سب جو ہے یہ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ جب آپ کو وہ اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے تو بات یہ نہیں کہ ان کی قدر کم ہو گئی، بات یہ ہے کہ وہ اور ہم سب ہی ایکول ہیں، ایک ہے، ہم سب کی قدر خدا کے نزدیک ایکول ہے۔ رسول، مقدسین، شاگرد، سب کچھ شروعات انہوں نے کی۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم رسولوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے، مطلب شروعات انہوں نے کی، بیسک وہ تھی، بیس انہوں نے بنائی، اور آج ہم سب سیکھ رہے۔ تو خدا کے لوگوں اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ، جب آپ مسیح کے ساتھ ہم میں راس ہیں، ہم شکل ہے، ہم مزاج ہوتے جا رہے ہیں، اس کے مزاج میں ڈھلتے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس لیول کا سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی سے بھی کم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ اختیار خود سے نہیں ملا بلکہ زندگی کے مالک نے دیا۔ آمین۔ سو یہاں پہ وہ جب یہ بات کرا، پہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہاں اس نے یہ نہیں کہا، آپ یہ جو خط جب لکھتا ہے اس کا ریویو ہم دیکھتے تو اس میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا بس جب مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے کیا پائی؟ راحت پائی۔ کیا وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے لے کے آ رہے تھے، ہم جا رہے تھے، وہاں کھڑے تھے، بھیڑ کھڑی تھی وہاں پہ، یسوع کو ادھر سے لے کے جا رہے، میں ادھر کھڑا تھا، میں نے 3 بار انکار کر دیا، پھر میں آپ کو بتاؤں، اور ہر جگہ کے پہ وہ یہ بتا رہا تھا، میں دکھا رہا تھا وہاں 3 کیل لگائے تھے، 4 کیل لگائے تھے، ایک فوجی ادھر کھڑا تھا، ایسی کوئی سٹوری سنا رہا ہے وہ نہیں، یا وہ کہہ رہا تھا نہیں اچھا اس کے بعد ہم نے ایسے ایسے اٹھایا تھا، ایسے کفن میں لپیٹا تھا، ایسے ہم نے مسالہ لگایا، ایسے ہم نے قبر میں رکھا، اس کو ایسے ہم نے بند کیا، وہ وہاں پہ تھی، اس کا نقشہ یہ تھا۔ کیا وہ یہ سب کچھ بیان کر رہا ہے؟ بلکہ وہ تو اپنی وہ جو اس کے اندر بھرا گیا تھا اس کو بیان کر رہا ہے، وہ اس سٹوری کو بیان نہیں کر رہا بلکہ اس سٹوری کا جو اثر تھا اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کا ریویو دیکھیں، اگر اس کی خط کو پڑھے تو اس خط کے اندر پہلی بار جو ایمانداروں کے ساتھ وہ بات کرتا ہے جو مجھے بڑی زبردست اور تقویت دیتی ہے، وہ پہلے باب کی 2 آیت سے لکھا کہتا ہے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، وہ جو تو میراث ہے جو خدا نے تمہارے لیے سب کچھ رکھا، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو۔ آگے وہ بات کرتا اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ ایک ایماندار کو انکرج کر رہا ہے
اس خط کے شروع میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا نے آپ کے لیے میراث رکھی، جو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے جو برکت اور تازگی اور سب کچھ جو جلال آپ کے لیے رکھا، اس کے سبب سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ ابھی بدن میں ہیں، آپ اس بطالت کے اختیار میں کی گئی ساری انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، اس لیے آپ طرح طرح کے جو ٹرائل ہے آپ کے ساتھ، یہ جو طرح طرح کی آزمائشیں ہیں آپ کی، اس کے سبب سے تم کیا ہو جاتے ہو؟ غم زدہ ہو جاتے ہو. اگر یہودا کا خط ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، یہودا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ساری دنیا جو ہے اتنی خراب تھی سدوم اور عمورہ کی، جسے خدا نے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، اس کا نام و نشان ختم کر دیا. اور وہاں ایک شخص ہے جس کا نام کیا ہے؟ لوط ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے راست باز لوط. کیا لکھا ہے جی؟ راست باز لوط. وہاں کی ساری انوائرمنٹ سے، وہاں کے بطالت میں دیے گئے سارے ماحول کو دیکھ کر ہر روز اپنے سچے دل کو کیا کر رہا ہے؟ سکنجے میں کھینچ رہا ہے. کتنا مشکل ہے ایک ایماندار کے لیے اس دنیا میں رہنا، کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنا اس بطالت کے اختیار میں کی گئی دنیا میں. کتنا مشکل ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ والے بہت بہترین کھا رہے ہیں، بہترین اپنی جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے ان کی، لیکن آپ کے پاس اس معیار کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کے بچوں کے پاس معیار کے کپڑے نہیں ہیں، جوتا نہیں ہے، آپ اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے. تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ایماندار کے لیے کہ وہ اپنے سچے دل کو کیا کرے؟ شکنجا میں کھینچے. جب آپ کو پتا ہو میڈیا جو ہے وہ بدی سے بھرا ہوا ہے، جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ارد گرد میں فحاشی اور یہ سب سسٹم اور چور اور ڈکیتی اور زناکاری یہ سب کچھ عام ہے، تو ایک ایماندار کے لیے کس قدر آزمائش کی بات ہے کہ وہ سارے ماحول میں اپنے سچے دل کو کیسے کرے؟ شکنجا میں کھینچے. اور بائبل مقدس میں ایک جگہ لکھا، اے میرے لوگوں ان سے نکل کر الگ رہو تو میں تمہارا خدا ہوں گا. اور پھر تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. اس کا مطلب جوانی میں خواہشیں ہیں، یہ پاسبلٹی ہے، یہ ممکن ہے، لیکن ایک ایماندار کو یہ کہا گیا کہ تو کیا کر دے؟ وہاں سے بھاگ جا، نکل جا یہاں سے، چھوڑ دے. یہ اثر انداز ہوں گی تجھ پر، حتی الوسع کوشش کر کے ان سے کیا کر؟ کنارہ کشی کر. سو یہاں پہ جو اس کا پہلا ریویو ہے وہ کوئی سٹوری نہیں بتا رہا، بلکہ ایمانداروں کو یہ انکرج کر رہا ہے کہ سب کچھ جو آسمان پر تمہارے لیے محفوظ ہے اس کے سبب سے تم خوشی تو مناتے ہو، پر یہ جو ٹرائل ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ جو ہر روز آزمائشیں آپ پر آ رہی ہے ایک ایماندار پر، تو اس کے سبب سے تم کیا ہو؟ غم زدہ ہو. لیکن یاد رکھیں کہ ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سونے سے بیش قیمتی تو ہے، لیکن ابھی بھٹی کے اندر تپ رہا ہے. ابھی شاید یہ کالا نظر آ رہا ہے، ابھی شاید یہ بہت لال نظر آ رہا ہے، ابھی شاید یہ پیلا نظر آ رہا ہے، ابھی شاید اس کے بہت سارے رنگ نظر آ رہے ہیں، کوئی اس کی اسپیسیفک شکل نظر نہیں آ رہی. یہ بھٹی میں تپایا جا رہا ہے، اس کو تکلیف اور اس کو درد دی جا رہی ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس وقت ایک وقت آئے گا یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث بنے گا. خدا کے لوگوں، مقدسو، ایمانداروں، ان چیزوں سے مت ڈرے، پریشان ہو نہ ہو، کیونکہ یہ سب کچھ ہے، لیکن آپ کے لیے سب کچھ آسمان پر محفوظ کیا گیا. اور آپ جو پک رہے ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے ظہور کے وقت کیا ہو جائے گا؟ عزت اور جلال اور تعریف کے لائق ہو جائے گا. یہ بات کر کے اس کے بعد پھر ایک اور بڑی زبردست بات کرتا ہے کہ ایک ایماندار کو کس طریقے سے، چونکہ یہ سب کچھ دنیا میں کہتا ہے، دوسرے باب میں اگر پڑھے تو کہتا ہے بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. اس کا مطلب ایماندار ہوتے ہوئے حسد بھی آ سکتا ہے، اور بدخواہی بھی، فریب بھی، ریاکاری بھی،
बदगोई यानी बुरा बोलना भी, ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन रासबाज लूत की तरह हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचिए और ये समझिए कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ते हो तो इसे ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और हालेलुया। जब ईमानदार इन सारे वसाइल, इन मसाइल में से गुजर रहा है तो फिर वो सब्र से ठहरा रहे। तकलीफ है, दर्द है, इंतजार बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सब्र को पूरा काम करे। इसका मतलब सब्र की भी एक लिमिट है और सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। मैंने पिछली दफा बताया था कि वो कहता वैसे कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। इब्रानी के खत में अक्सर का एक आयत कोट करता हुआ लिखा कि उसने दुख उठा कर क्या किया जी, फर्माबरदारी सीखी। कितना मुश्किल था इस सारे प्रोसेस में से गुजरना, कितना मुश्किल था, लेकिन सब्र से ठहरा रहा। और फिर बाइबल बयान करती है कि चूंकि उसने नाराजगी से, बदी से नफरत रखी और रास्ती से मोहब्बत रखी, इसलिए खुदा ने भी उसे खुशी के तेल से उसके साथियों की निस्बत से क्या कर दिया, ज्यादा मसा कर दिया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खुदा के लोगों, मुकद्दसों, ईमानदारों, सेम टू सेम ऐसा ही एक ईमानदार, एक मुकद्दसीन, एक मुकद्दस, एक खुदा परस्त शख्स के लिए, एक रासबाज शख्स के लिए भी ऐसा ही लिखा है। जब तुम कहता जो गालिब आएगा उसे मैं अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा और उसे एक नया नाम दूंगा। हालेलुया। ईमानदारों के लिए ये गुड न्यूज है, ये खुशखबरी है। फिर और इसका रिव्यू करते हैं और आगे बात करता है, चूंकि उसको पता है कि दुनिया में हम एक खानदान इस तरीके से बनते हैं कि शोहर और बीवी है जो मसीह की कलीसिया की रिप्रेजेंटेशन है, जो उसको पेश करती है, उसको बयान करती है। तो यहाँ कहता है तीसरे बाब में कहा, ए बीवियों तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के, गौर से सुनिए, कहता है सिर्फ तुम्हारे चाल चलन को देखकर आप अपने शोहरों को बाइबल नहीं सुनाओ, बाइबल पढ़ के नहीं सुनाओ। हर रोज आपने उनके सामने इनका आज मैं आपको ये हवाला, ये किताब सुनाती हूँ, बल्कि यहाँ लिखा बीवियों को कि तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के, विदाउट वर्ड्स ऑफ गॉड, अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाए और तुम्हारा सिंगार जारी ना। ये वो बात करता है। फिर इसी में शोहरों को भी बात करता है कि ऐ शोहरों तुम भी अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से की। ये सारी बातें ये रिव्यू देकर अब वो पीक पर पहुंचता है। एक ईमानदार को जो जिस्म में जिंदगी गुजारा, उसकी सारी फीलिंग्स उसको पता है, उसको सारी फीलिंग पता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वो स्टोरी नहीं कोई बयान कर रहा कि कब था यीशु वहाँ खड़ा था, यहाँ से आया, फिर हम इधर गए, फिर हम, ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि जो कुछ उसने गेन किया था, जो उसके अंदर परवान चढ़ा था, उसको बयान कर रहा है। और वह सारी ईमानदारों की एक बदन में रहते हुए खुदा परस्त शख्स की फीलिंग्स को बयान करते। और ना ही वो यहाँ ये कह रहा है कोई बात नहीं, मैं तो रसूल था, मुझसे गलती हो गई तो क्या हुआ, आप लोग तो रसूल नहीं, क्या हुआ, ऐसा कह रहा है, ऐसा भी नहीं कह रहा। और वो सारी फीलिंग जो हम एक आम इंसान के साथ है उसको बयान करके वो फिर पीक पे पहुंचता है। और तीसरे बाब की 18वीं आयत का एंड जो है वहाँ लिखा है कि, बल्कि शुरू में पढ़ लेता हूँ, कहता इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रासबाज ने, नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। आप इस आयत को क्या समझते हैं?
کیا پطرس رسول یہ بات بیان کر رہا تھا کہ یہ آیت یا یہ بات صرف میں یسوع کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ نہیں وہ جس یسوع کی میں نادی کر رہا ہوں یا جس کا میں شاگرد رہا ہوں یا جس کے ساتھ میں رہا ہوں وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا اور روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ وہ اس کو اور کلیئر کرتا ہے جو آج ہم نے ورس پڑھی. پس کہتا ہے کہ جو مسیح جسم کے اعتبار سے مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، زندہ کیا گیا. پس یعنی وہ بات اس کے ساتھ جڑی. پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو. بات یہ نہیں کہ یسوع نے کیا کیا، یسوع نے تو کیا جو کچھ، وہ تو بہترین ہے، وہ تو ایگزامپل ہے، وہ تو ماڈل ہے، وہ تو ضروری تھا یہ سب کچھ. لیکن اب وہ ایماندار اور مقدسوں کو کہہ رہا کہ تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے. پھر کہتا ہے کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے کیا پالی؟ فراغت پالی. آج ہماری دنیا میں اس بات پہ بڑا کام ہو رہا ہے. میرے لیے دعا کی جائے، میرے بچے نہیں میرے لیے دعا کی جائے، میں بہت بیمار ہوں میرے لیے دعا کی جائے. اچھی بات ہے، ایسا کہنا چاہیے، ایسا شروع سے ہم کرتے آئے، ایسا ہوتا رہا ہے اور آگے بھی پتہ نہیں کتنی دیر تک ہوتا رہے گا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم جسم کے اعتبار سے مرے. آپ کو سمجھ آئی؟ جی. میرے لیے دعا کیجئے، میں کمزور ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، میں غریب ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، میرے پاس روٹی نہیں، میرے لیے دعا کیجئے یہ میرا کام ہو جائے، میرے لیے یہ دعا کیجئے مجھے یہ ضرورت ہے، میرے لیے یہ دعا کیجئے میری یہ ضرورت ہے. لیکن پطرس رسول ایک عام شخص تھا. جب روح القدس اس کو نیا بناتا ہے جب اس کو تو وہ اپنا خط ایسے لکھتا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا پر روح کے اعتبار سے زندہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ رومیو کا خط میں اکثر بتاتا ہوں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ مصلوب ہوئے. پولس رسول عبرانیوں کے خط، غلطیوں کے خط 20ویں پہلے باب کی 20ویں 5ویں باب کی 20ویں آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آپ زندہ نہیں تو پھر آپ بیمار کیسے ہیں؟ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں؟ اگر آپ زندہ نہیں ہیں، اگر آپ جسم کے اعتبار سے مر گئے اور روح کے اعتبار سے، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ غریب ہیں؟ کہ ایک ایماندار کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ اگر وہ بدن میں ہے تو یقیناً اس کو پتا ہوگا، لیکن اگر وہ بدن کے سبب سے مارا گیا اور روح کے اعتبار سے زندہ ہے تو پھر اس کو یہ کیسے پتا ہے کہ کون سا کام کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس کو کیا پتا ہے؟ کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ زبور نویس کہتا ہے کہ اندھیرا اور اجالا اس کی نظر میں یکساں ہے، کوئی بھی تاریکی نہیں ہے. ایک ایماندار کے پاس وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے تاریک دن تھے، یہ میرے دکھ کے دن تھے، یہ میرے پریشانی کے دن تھے، یہ میرے غریبی کے دن تھے، اب خدا نے مجھے برکت دے دی، دیکھو آج میرے پاس مال ہو گیا، آج میرے پاس پیسہ ہو گیا، آج میں بڑا آدمی ہو گیا. ایک ایماندار ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو نور کے ساتھ ہے وہ کبھی تاریکی میں جا ہی نہیں سکتا. جو زندگی کے مالک کے پاس ہے، جو کہتا میں ہوں آسمان سے آئی ہوئی روٹی، جو کوئی مجھے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں غریب ہوں؟ جو کہتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارا جو ایمان بھی سونے اور چاندی سے قیمتی ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں غریب ہوں؟ وہ ایماندار ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اندھیرا اور اجالا اس کی نظر میں کیا ہے؟ یکساں ہے. وہ ایسا نہیں کہہ سکتا. دنیا کے لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا پر روح کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ زندہ کیا گیا. اور جو کچھ بولتے ہیں، ہم رومیو کا خط کہتا ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر آپ بولتے ہیں آپ غریب ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ غریب ہیں. اگر آپ بولتے ہیں آپ بیمار ہیں تو آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ بیمار ہیں. اگر آپ صافی کے بدن
کا حصہ ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو کلیسیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح کا بدن ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر تو صحت مند ہے پر بدن کے اعضاء کیا ہے؟ بیمار ہے, کمزور ہے. اور مسیح کا بدن ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی داغ, کوئی جھری, کوئی دھبا نہیں ہے. ایک ایماندار جسم کے اعتبار سے مارا گیا پر روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا, اور جب وہ جسم کے اعتبار سے مارا جاتا ہے تو وہ گناہ سے بھی کیا پاتا ہے؟ فراغت پاتا ہے. ہم کیوں گناہ کے بارے میں سوچتے رہے ہیں؟ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. الزام لگانے والا جو ابلیس ہے نا, وہ ایسے کہتا ہے تو سے یہ ہو گیا, تو سے وہ ہو گیا, تو سے ہو گیا. جبکہ ہماری زندگی جو ہے وہ مسیح میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم سب کی زندگی کس میں ہے؟ مسیح میں پوشیدہ. ہم تو اس میں پوشیدہ ہے. کیا کوئی ایماندار, کوئی مسیحی یہ اقرار یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یسوع مسیح گنہگار ہے, یسوع مسیح سے مسٹیک ہوئی, یسوع مسیح نے گناہ کیا؟ کوئی بھی, حتیٰ کہ مسیحیوں کے علاوہ بھی باقی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی اس کے نبی کے اعتبار سے بھی مانتا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کوئی مسٹیک یا وہ کوئی گناہ اس طرح کا ہوا. تو خدا کے لوگوں, مقدسو, ایمانداروں, آپ تو اس کے بدن کے ساتھ جڑ گئے ہیں. آپ تو زندہ نہ رہے بلکہ مسیح زندہ ہے. اس لیے کہتا ہے پاس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو, کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے کیا کیا؟ فراغت پائی. اور آگے وہ بات کرتا تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی, فزیکل لائف, اپنی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق. ایک ایماندار کی اپنی کوئی مرضی. جب میں کبھی کبھی مجھے شروع میں ہنسی آتی تھی, مجھے اس بات کی شاید سمجھ نہیں, تو زبور نویس کہتا خدا تو نے ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر ٹھہرا دیا. جو بھی آتا کھڑکا کے چلا جاتا, جو بھی آ کے وہ ہمارے ذلیل رسوا کر کے جاتا. ہماری کیا قدر ہے؟ ہم یہ سب کچھ ہمارے اندر ابلٹی ہوتے ہوئے کوئی ہمیں اس قابل نہیں سمجھتا. ہمیں مطلب ایسے ایک عام ذبح کوئی بھیڑ یا بیل کی طرح میں سمجھ لے, جسے کوئی بھی پکڑے اور ذبح کر دے سب کچھ. یہ ہماری حالت ہو گئی. ہمیں تو ایسا تو نے تپایا, جیسے کہتا وہ سکے کو روپے کو تایا, ایسا تو نے ہمیں کر دیا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جب ایسا تپایا جا رہا ہے یہ بدن, تو اس نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, اگر یہ پیالہ میرے پیے بغیر, اگر میں ایسے ہی تپایا جاؤں, اور میرا تپایا ہوا ایمان آگ اور سونے کے تپائے ہوئے سونے سے زیادہ قیمتی ہے, اور اگر یہ مسیح کے ظہور کے وقت عزت اور تعریف اور جلال کا باعث بنے گا, تو اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور پھر باپ کی مرضی پوری ہوئی اور اس بدن کو اور تپایا گیا. اور پھر ہم آج کلیسیاں, کوئی بھی کلیسیا, کوئی بھی ڈینومینیشن ہے, وہ یہ عقیدہ ضرور بولتی ہے کہ وہ مصلوب ہوا, وہ مر گیا, وہ دفن ہوا, وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کے دانے طرف بیٹھا ہے. جو غالب آیا اسے میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا. خدا کے لوگوں, ویسے ہی اختیار بند بنو جو جسم کے اعتبار سے جیتے ہیں. اس لیے بائبل میں رومیو کے خط میں کہتا ہے کہ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. اس لیے روح میں زندگی گزاریے. کون سی تاریکی, کون سی غریبی, کون سا دکھ, جب آپ بولتے رہیں گے تو دراصل آپ مسیح کے ہم مشابہ. دکھ تو مسیح کو بھی آ رہے تھے. کیا یسوع مسیح کو ذلیل نہیں کیا کرتا؟ کیا یسوع مسیح اپنے زمانے میں بہت امیر شخص تھا؟ کیا یسوع مسیح کے پاس بہت بڑی گاڑیاں, بینک بیلنس تھا؟ کیا یسوع مسیح کا خاندان جو بڑی کوئی ہائی فائی تھا, بڑے کوئی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اوپر سے آیا ہوں, میں خدا میں سے نکلا, میں خدا کا بیٹا. وہ ایسے بات کر رہا ہے. اور ایک ایماندار کو آج اس ماحول میں, اس ساری انوائرمنٹ میں
ऐसा ही कहना चाहिए कि मैं ऊपर से आया हूँ, मैं खुदा में से निकला हूँ, मैं अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ व्यवस्था किया गया हूँ, मैं उसकी डाली बन गया हूँ, मैं जंगली था और अब मैं असली के साथ पैवस्त किया गया हूँ, मैं उसके साथ मसलूब हो गया हूँ और अब मैं तो जिंदा ही नहीं रहा। इसलिए कौन सी गरीबी, किस बात के लिए एक ईमानदार मुकद्दसीन दुआ करवाएगा? कौन सी बात के लिए हम दुआ करेंगे? हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम किस बात के लिए, जबकि उसके पास कौन है? कहता पौलुस रसूल एक खत में आखिरी बात बता रहा, वहां लिखा है कि उसने हाल की चीजें हों या इस्तकबाल की, तख्त या रियासतें या जो कुछ भी हुकूमतें, उन सब का मजमुआ करके, यानी उन सब को इकट्ठा कर दिया और क्या कर दिया? कलीसिया को दे दिया। वो मजमुआ क्या है? वो मेरा और आपका मुनज्जी खुदा है। आपको तख्त चाहिए, ले लीजिए मसीह को। आपको रियासत चाहिए, मसीह को ले लीजिए। आपको अमीरी चाहिए, मसीह को ले लीजिए। आपको राष्ट्रवादी चाहिए, मसीह को ले लीजिए। आपको शिफा चाहिए, मसीह को ले लीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए, वो आसमान का हो या जमीन का है, तो फिर किसको ले लीजिए? मसीह को है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। इसलिए जिसके पास जिंदगी है उसके पास सब कुछ है। अय्यूब कहता है कि मुर्दे कब्र में तेरी सिताइश नहीं कर सकते। जो जीता है वो सिताइश भी करेगा, प्रस्तुत भी करेगा और वो मसीह के साथ भी रहेगा। आमीन। खुदा हम आप सबको बरकत दे।